ہر قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دوبارہ فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس مہلت کا مل جانا یہ بڑی ہی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کو یہ دن، یہ مہینہ نصیب ہوا ہے، وہ اس دن اور مہینے کو احسن انداز کے ساتھ گزار کر اس سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ صرف مہلت کا مل جانا، وقت کا مل جانا یہ خوش قسمتی نہیں ہوا کرتا، بلکہ طول العمر مع حسن العمل من اسباب الفلاح والتفاضل بین الناس۔ لمبی عمر کا مل جانا اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب عمل بھی اچھا ہوگا، اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو لمبی عمر کا مل جانا یہ خوش قسمتی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے نافرمان بھی ہیں، باغی بھی ہیں، لیکن بہت لمبی لمبی عمریں پاتے ہیں۔ تو خوش قسمتی اصل میں یہ ہے کہ لمبی عمر کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی مل جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک موقع اور عطا کر دیا ہے۔ ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے پاکستان کے اکثر علاقے کے اندر زلزلہ آیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں زلزلہ آیا اور کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ زلزلے کی شدت کافی زیادہ تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ رکھا اور ایک اور موقع دے دیا۔ ایک دن کے بعد رمضان شروع ہو گیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج چند نکات پر گفتگو ہوگی۔ پہلی یہ ہے کہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ فرض ہے، اس کی فضیلتیں، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، یہ اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں۔ تو آج چند ایسے نکات پر گفتگو کریں گے، شاید کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح کر دے اور ہمارے معاملات درست ہو جائیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے بندے بن جائیں جیسے بندے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، ایمان والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ ساتھ دوسری چیز کا تذکرہ بھی کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ جو تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ ویسے ہی کہہ دیتے کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، بس آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ چیز کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے بارے میں 3 نکات بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ نے جو فرض امت مسلمہ پر روزے فرض کرنے کے ساتھ جو حوالہ دیا ہے پچھلی امتوں کا، اس کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ حوالہ پہلی قوموں کا دینے کا مقصد یہ تھا اللہ رب العالمین کا، شریعت اسلام کا یہ مقصد تھا کہ اس عمل کی اہمیت کو واضح کیا جائے کہ یہ عمل ہر دور میں، ہر وقت اور ہر نبی کے دور کے اندر یہ خاص طور پہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اگر یہ اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین نبیوں کو یہ حکم نہ دیتا۔ گویا کہ پہلی امتوں پر روزہ فرض کر کے اور اس امت پر بھی فرض کر کے اس روزے کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تاکہ امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہو کر عمل کے اندر محنت، جستجو اور لگن کے ساتھ یہ عبادت کریں، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو مقاصد رکھے ہیں اس کو حاصل کرنے کے اندر یہ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو سکے۔ دوسرا مقصد کہ میرا بندہ روزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ محسوس کرے، خاص طور پہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہ سمجھے کہ یہ صبح سے شام تک بھوکا رکھنا یہ ہمارے لیے ہی تھا، یہ صرف ہم کیوں بھوکے پیسے رہے شام تک، صبح سے لے کر 8، 10، 12 گھنٹے ہم ہی کیوں مسئول ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جب سبھی لوگ ایک کام کر رہے ہو تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جس کام کا دل نہ بھی کر رہا ہو، سبھی لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یار سبھی کر رہے ہیں، میں کون سا اکیلا کر رہا ہوں۔ تو یہ روزے پہلی امتوں کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ اس روزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ جس طرح بڑا مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، جنگ خندق کے اندر جب خندق کھودی جا رہی تھی اور اس وقت ایک صحابی کے حصے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ کم و بیش 14x14 کا ایک کمرہ جتنا ہوتا ہے اتنا حصہ ایک صحابی کے حصے میں آیا تھا کہ اس نے کھدائی کر دی تھی، تقریباً کم و بیش، اور پتھریلی زمین ایک بندے کے حصے میں 14x14 کا کمرہ اور اونچائی بھی اتنی گہرائی آئی تھی، اور سبھی کر رہے تھے، بھوکے پیاسے لگے ہوئے تھے اور پیڑ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن اس کو بوجھ محسوس نہیں کیا کیونکہ سبھی اس کام کے اندر مشغول تھے، کر رہے تھے۔ تو جب سبھی لوگ کر رہے ہوں تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کما کتب علی الذین من قبلکم ذکر کر کے امت مسلمہ کو خاص طور پہ سمجھا دیا کہ اپنے اوپر اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، یہ تم سے پہلی امتیں بھی کرتے رہی ہیں۔ جب یہ دو چیزیں سامنے ہو جائیں گی، اہمیت واضح ہو جائے گی
اور بوجھ بھی نہیں سمجھا جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان محنت، لگن اور جستجو کے ساتھ